بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ہمارا آج کا چیپٹر ہے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ، یونٹ نمبر 4، پیج نمبر 33 پہ ہمارا پیراگراف نمبر 1 ہے۔ ہم پیراگراف نمبر 1 سے شروع کرتے ہیں۔ The Rasul sallallahu alayhi wa alihi wasallam and his close companion Hazrat Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala migrated from Mecca to Medina in the year 622 AD۔ 622 عیسوی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے قریبی رفیق حضرت ابو بکر صدیق نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی۔ دی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینڈ ہز کلوز کمپینین۔ کلوز کا مطلب ہوتا ہے قریبی، ویسے اس کا مطلب بند ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ہے قریبی، فاسٹ فرینڈ جو ہوتا ہے نا، قریبی دوست جو ہوتے ہیں اس کے لیے کلوز کا ورڈ بھی آتا ہے، میرے بڑا کلوز ہے۔ کمپینین کا مطلب ہوتا ہے ساتھی، یعنی فرینڈ بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ حضرت ابو بکر صدیق مائگریٹڈ کا مطلب ہوتا ہے ہجرت فرمانا، مائگریٹ کا مطلب ہوتا ہے ہجرت فرمانا، ہجرت کرنا۔ مائگریٹڈ یہاں پہ سیکنڈ فارم لگی ہے تو ہجرت فرمائی۔ فرام مکہ ٹو مدینہ، مکہ سے مدینہ کی طرف۔ ان دا ایئر 622 622 اے ڈی کہتے ہیں اینو ڈومینائی، یعنی عیسوی کے لیے یہ ورڈ بولا جاتا ہے اینو ڈومینائی۔ یہ ایبریویشن ہے اینو DOMINI اینو ڈومینائی۔ دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ہز کلوز کمپینین حضرت ابو بکر صدیق migrated from Mecca to Medina in the year 622 AD۔ 622 عیسوی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے قریبی رفیق حضرت ابو بکر صدیق نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی۔ When the chiefs of various tribes of Mecca came to know about the migration of the Rasul Akram sallallahu alaihi wasallam and his close companion Hazrat Abu Bakr as-Siddiq, they got furious۔ جب مکہ کے مختلف قبیلوں کے سرداروں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے قریبی دوست حضرت ابو بکر صدیق کی ہجرت کا علم ہوا تو وہ غضبناک ہو گئے۔ when جب the chiefs of various tribes، various کا مطلب ہوتا ہے ڈیفرنٹ، tribes کا مطلب ہوتا ہے قبیلے، جس کو آپ گروپس بھی کہہ سکتے ہوں۔ جب مختلف قبیلوں کے سرداروں کو اور مکہ کے came to know پتہ چلا، come to know کا مطلب پتہ چلنا، came to know سیکنڈ فارم لگی ہے تو پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کا فکر ہے۔ came to know پتہ چلا about the migration ہجرت کے بارے میں۔ migrate ایک ورب ہے اور اس کا ناؤن جو ہے مائگریشن ہے، یعنی ہجرت کے بارے میں جب پتہ چلا۔ of the رسول صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ہیز کلوز کمپینین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قریبی ساتھی کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق۔ دے گاٹ فیوریس، یعنی وہ غضبناک ہو گئے، وہ غضبناک ہو گئے۔ when the chiefs of various tribes of Mecca came to know، جب مکہ کے مختلف سرداروں کو پتہ چلا about the migration of the رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم and his close companion، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قریبی ساتھی کی ہجرت کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ they got furious، وہ غضبناک ہو گئے۔ جب مکہ کے مختلف قبیلوں کے سرداروں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریبی دوست حضرت ابو بکر صدیق کی ہجرت کا علم ہوا تو وہ غضبناک ہو گئے۔ The chiefs were determined more than ever to
find them out. The chiefs were determined more than ever to find them out. सरदार इन्हें ढूंढ निकालने के लिए पहले से कहीं ज़्यादा पुरअज़म हो गए. द चीफ्स यानी सरदार, वर डिटरमिन्ड यानी पुरअज़म हो गए, मोर देन एवर पहले से कहीं ज़्यादा, टू फाइंड दैम आउट उनको ढूंढ निकालने के लिए. अब यहाँ पर बेटा थोड़ा सा आपने समझना है. टू फाइंड आउट एक इन्फिनिट वर्ब है. तो देखिए यहाँ पे टू फाइंड पहले है, फिर दैम एक ऑब्जेक्ट लगा है, फिर उसके बाद प्रेपोजिशन लगी है आउट. बेटा ये इसीलिए लगाते हैं जस्ट टू ब्यूटीफाई द सेंटेंस. सेंटेंस को ब्यूटीफाई करने के लिए ये सब लगाते हैं कि सेंटेंस से अच्छा लगता है. हालांकि ये वर्ड ऐसे होना चाहिए था टू फाइंड आउट दैम, लेकिन ये कोई इतना अच्छा नहीं है, फैसिनेट नहीं करता, इतना अच्छा वर्ड नहीं है, साउंड अच्छा ही नहीं है. तो इसीलिए इसको हम कहते हैं टू फाइंड दैम आउट, ढूंढ निकालने के लिए. They offered huge rewards and bounties for their capture, dead or alive. They offered उन्होंने पेशकश की. They offered उन्होंने पेशकश की. अब they offered सेकंड फॉर्म लगी है, तो offered का मतलब होता है पेशकश करना, यानी प्रेजेंट करना, प्रोवाइड करना, सप्लाई करना. They offered उन्होंने पेशकश की. Huge का मतलब होता है भारी, ठीक है, बिग, ग्रेट, हाई, रिच. रिवॉर्ड्स का मतलब होता है प्राइस, गिफ्ट. एंड बाउंटीज़ का मतलब होता है नजरानी, जिसको आप गिफ्ट, प्राइस वगैरह कह सकते हैं. फॉर देयर कैप्चर उनकी गिरफ्तारी के लिए. फॉर देयर कैप्चर उनकी गिरफ्तारी के लिए. डेड और अलाइव ज़िंदा या मुर्दा. उन्होंने उनकी ज़िंदा या मुर्दा गिरफ्तारी पर भारी इनामात और नजरानों की पेशकश की. दे ऑफर्ड ह्यूज रिवार्ड्स एंड बाउंटीज़ उन्होंने पेशकश की भारी इनामात की और नजरानों की. फॉर देयर कैप्चर उनकी गिरफ्तारी के लिए. डेड और अलाइव ज़िंदा या मुर्दा. यूनिट नंबर 4 पैराग्राफ नंबर 2 पेज नंबर 33. यूनिट नंबर 4 पेज नंबर 33 पैराग्राफ नंबर 2. The preparation for this journey was made at the house of Hazrat Abu Bakr Siddiq रज़ियल्लाहु ताला अन्हा. The preparation तैयारी, अरेंजमेंट्स भी कह सकते हैं आप, अरेंजमेंट्स, ठीक है. तो नेसेसरी मेजर्स जो होते हैं उसको भी बोला जाता है. प्रिपरेशन तैयारी फॉर दिस जर्नी इस सफ़र के लिए, इस सफ़र की तैयारी. वाज मेड की गई, ये पैसिव का फ़िक्र है, पास्ट एंड डेफिनेट टेंस का ये पैसिव है. वाज और वर्क का इस्तेमाल और थर्ड फॉर्म लगी हुई है. मेक, मेड थर्ड फॉर्म है. की गई या बनाई गई तो नहीं हम बोलेंगे. वाज मेड की गई. द प्रिपरेशन फॉर दिस जर्नी वाज मेड, इस सफ़र की तैयारी की गई. एट द हाउस ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर पर. यानी इस सफ़र की तैयारी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला के घर की गई. हज़रत अस्मा rendered useful services. rendered सर अंजाम देना, सेकंड फॉर्म लगी है. रेंडर का मतलब होता है सर अंजाम देना. रेंडर्ड सर अंजाम दी. यूज़फुल सर्विसेज कारआमद खिदमात. हज़रत अस्मा ने कारआमद खिदमात सर अंजाम दी या मुफीद खिदमात सर अंजाम दी. यूज़फुल का मतलब होता है मुफीद, फ़ायदा मंद, ठीक है, जिसको आप हेल्पफुल भी कह सकते हो, इफ़ेक्टिव भी कह सकते हो, बेनिफिशियल भी कह सकते हो. यूज़फुल सर्विसेज का मतलब होता है हेल्प, असिस्टेंस, सपोर्ट भी कह सकते हो. हज़रत अस्मा ने मुफीद खिदमात सर अंजाम दी. इन दिस रिगार्ड, इस सिलसिले में. इन दिस रिगार्ड का मतलब होता है इस सिलसिले में. हज़रत अस्मा ने मुफीद खिदमात
سر انجام دی اس سلسلے میں، یا ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں اس سلسلے میں حضرت اسماء نے مفید خدمات سر انجام دی۔ شی پریپیئرڈ فوڈ، آپ نے خوراک تیار کی، آپ نے کھانا تیار کیا۔ پریپیئرڈ سیکنڈ فارم لگی ہے، پاسٹ اینڈ ڈیفینٹ ٹینس ہے۔ شی پریپیئرڈ فوڈ، آپ نے کھانا تیار کیا، فار دس جرنی، اس سفر کے لیے۔ انہوں نے اس سفر کے لیے خوراک تیار کی، یا انہوں نے اس سفر کے لیے کھانا تیار کیا۔ شی ٹائڈ دی فوڈ، شی ٹائڈ انہوں نے باندھ دیا۔ یہ ٹائی کی سیکنڈ فارم ہے، ٹائڈ، اس کا مطلب ہوتا ہے باندھ دینا۔ شی ٹائڈ پاسٹ اینڈ ڈیفینٹ ٹینس ہے، شی ٹائڈ انہوں نے باندھ دیا دی فوڈ، خوراک کو، کھانے کو، آن ٹو دی کیمل بیک، آن ٹو دی کیمل بیک یعنی کہ اونٹ کی پشت پر، یعنی انہوں نے اونٹ کی پشت پر کھانے کو باندھ دیا۔ ود ہر آن بیلٹ، اپنے کمر بند کے ساتھ، اپنے کمر بند کے ساتھ اونٹ کی پشت پر کھانے کو باندھ دیا۔ انہوں نے اپنے کمر بند سے خوراک کو اونٹ کی پشت سے باندھ دیا۔ ایز نتھنگ ایلس کوڈ بی فاؤنڈ، کیونکہ اور کچھ نہیں ملا باندھنے کے لیے، کیونکہ اور کچھ نہیں مل سکا۔ ایز نتھنگ ایلس کوڈ بی فاؤنڈ، کیونکہ اور کچھ نہیں مل سکا۔ فار دی سروس، اس خدمت کے لیے۔ شی واز گیون، آپ کو دیا گیا، یہ بھی پیسو کا فکرہ ہے، واز ورک کا استعمال ہے، ساتھ میں تھرڈ فارم لگی ہے، واز گیون، گیو کی تھرڈ فارم ہے گیون۔ یہاں پہ بیٹا ایک بات اور یاد رکھنی ہے، میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ تھرڈ فارم آف دا ورب از کالڈ پاسٹ پارٹیسپل۔ ورب کی جو تھرڈ فارم ہوتی ہے اس کو ہم پاسٹ پارٹیسپل کہتے ہیں، اور اگر آپ سے کوئی بندہ پوچھے کہ یہاں پر گیون کیا ہے تو یہ پاسٹ پارٹیسپل ہے۔ فار دی سروس شی واز گیون، آپ کو دیا گیا، اس خدمت کے لیے آپ کو دیا گیا دی ٹائٹل آف ذات الناطقین، یعنی دو ٹکڑوں والی۔ ذات الناطقین کا مطلب ہوتا ہے دو ٹکڑوں والی، اگر ذات الناطقین لکھیں تب بھی ٹھیک ہے، دو ٹکڑوں والی لکھیں تب بھی ٹھیک ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذات الناطقین کا خطاب دیا گیا بائی دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ذات الناطقین کا خطاب دیا اس خدمت کے لیے۔